بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، تیسرے روزے کی مناسبت سے قرآن کریم کے تیسرے پارے کے مضامین اور احکام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن کریم کو سمجھنے اور اس کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ محترم ناظرین، تیسرے پارے کا آغاز اس بات سے ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے تمام انبیاء اور رسل انتہائی معزز اور مکرم ہیں، اور اللہ رب العزت نے ان کو بڑی شان عطا فرمائی ہے، لیکن اس حقیقت کے باوجود اللہ تبارک و تعالی نے رسولوں میں سے بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی۔ بعض کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے کلام فرمایا اور بعض کو بے شمار درجوں سے ممتاز کیا۔ جناب عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے واضح نشانیاں عطا فرمائیں، اور روح القدس کے ذریعے جناب سیدنا جبریل امی علیہ السلام کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی نے ان کی مدد فرمائی۔ اس سے آگے چل کر اگلی آیت طیبہ میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن نیکیوں کا لین دین، دوستی اور سفارش نہیں چلے گی۔ وہاں پہ انسان کے اپنے اعمال ہی کام آئیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی کی مرضی اور اس کی رضا کے بغیر کوئی کسی کی شفاعت نہیں کر سکے گا۔ اللہ تبارک و تعالی کے اذن سے اس کے بعض بندے بعض دیگر گناہ گاروں کی شفاعت اور ان کی سفارش اللہ کی بارگاہ میں کر سکیں گے۔ اللہ رب العزت ان کی سفارش کو قبول فرمائے گا۔ اس سے آگے چل کر اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کی وہ آیت طیبہ نازل فرمائی جس کو آیت الکرسی کہا جاتا ہے۔ یہ قرآن مقدس کی تمام آیات کی سردار ہے۔ اس کی بڑی فضیلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، یہاں تک کہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص رات کو سونے سے پہلے آیت الکرسی کی تلاوت کر کے سوتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کو شیطان سے محفوظ فرما لیتا ہے۔ آیت الکرسی کی تلاوت کرنے والے کے مال اور اس کی جان کی حفاظت کی جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر قسم کے نقصان سے اس کو اپنی امان عطا فرماتا ہے۔ اسی پارے کی آیات طیبات میں سے 258 نمبر آیت طیبہ میں اللہ تبارک و تعالی نے جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کے مناظرے کا ذکر کیا ہے کہ نمرود جو اپنے آپ کو معاذ اللہ خدا یا ان لوگوں کا معبود کہلواتا تھا اور اپنے آپ کو سجدہ کرواتا تھا، تو جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اس کو لاجواب کر دیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا، میرا رب تو وہ ہے جو مشرق سے سورج کو نکالتا ہے، اور اگر تو اپنے رب ہونے کا دعویٰ کرتا ہے تو ذرا اس سورج کو مغرب سے نکال کے تو دکھا۔ اس پہ لاجواب ہو گیا، تو اس کو کوئی جواب نہیں آیا۔ اس سے آگے چل کر اللہ تبارک و تعالی نے آیت نمبر 259 میں اپنے ایک بندہ خاص کا ذکر کیا ہے، اور بعض روایات میں جناب سیدنا عزیر علیہ السلام کا ذکر ہے۔ وہ حیات بعد الموت کا سوال کر رہے تھے۔ جناب عزیر علیہ السلام جب ایک بستی کے پاس سے گزرے تو اس بستی اور قریہ کو آپ نے تباہ و برباد حالت میں دیکھا۔ خیال پیدا ہوا کہ کیا اس کھنڈر کو دوبارہ کبھی زندہ کیا جائے گا؟ یہاں پہ دوبارہ کبھی زندگی کے آثار پھر لوٹ کے آ سکتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالی نے حیات بعد الموت کی کیفیت اور حقیقت کو ان کے سامنے منکشف کرنے کے لیے انہیں وہاں پہ ایسی نیند عطا فرمائی کہ وہ 100 سال تک وہاں پہ موت کی آغوش میں چلے گئے، یا وہ نیند میں چلے گئے۔ تو جب 100 سال کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے ان کو دوبارہ اٹھایا تو ارشاد فرمایا، کم لبست، یہ بتائیے کہ آپ یہاں پہ کتنا عرصہ ٹھہرے ہو؟
تو انہوں نے کہا لبثت یومن او بعد یومن، ایک دن یا ایک دن کا کچھ حصہ میں یہاں ٹھہرا ہوں۔ تو ارشاد ہوا بل لبثت مئۃ عام، بلکہ آپ تو یہاں پہ 100 سال تک ٹھہرے رہے ہیں۔ انظر الی طعامک و شرابک لم یتسنہ وانظر الی حمارک ولنجعلک آیۃ للناس، اپنے کھانے پینے کے سامان کی طرف دیکھیے، 100 سال گزرنے کے بعد وہ بوسیدہ تک نہیں ہوا، بالکل اسی طرح تر و تازہ۔ اور فرمایا یہ جو تمہارا گدھا دراز گوش جس کے اوپر تم سوار ہو کر آئے تھے، یہ دیکھیں ہڈیوں کا پنجر تک اس کا سلامت نہیں رہا، وہ مٹی میں مل چکا ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس گدھے کو دوبارہ زندہ کر کے حیات بعد الموت کی حقیقت ان کے سامنے واضح فرما دی۔ اس سے آگے آیت نمبر 260 میں جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے اطمینان قلب کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ارشاد فرمایا 4 پرندوں کو لیجئے، انہیں اپنے ساتھ مانوس کیجئے، اور پھر ان کو ذبح کر کے ان کا گوشت آپس میں مکس اپ کروانے کے بعد فرمایا ان کو 4 مختلف پہاڑوں کی چوٹیوں پہ رکھ دیجئے، پھر ان کا نام لے کر ان کو پکاریے۔ تو جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے یہی کیا، اور جب اس گوشت کو جو آپس میں مکس اپ ہوا تھا کہ جو یہ پہچانا نہیں جاتا تھا کہ کس پرندے کا گوشت کہاں پہ ہے، کس پہاڑی پہ ہے، کس کیفیت میں ہے، تو جناب ابراہیم علیہ السلام جب ایک پرندے کا نام لے کر پکارتے تھے تو اس کا گوشت جہاں جہاں پہ تھا وہاں سے اکٹھا ہوتا تھا اور وہ پرندہ اپنی اصلی حالت میں ان کے سامنے آ جاتا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اطمینان قلب کے لیے ان کو یہ بیان فرماتا ہے، اور قیامت تک کے انسانوں کے لیے اس میں واضح نشانی موجود ہے کہ تم اس زندگی کو ہی سب کچھ سمجھ بیٹھے ہو، تم یہ سمجھتے ہو کہ اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہے، تمہارے ہاں آخرت کا تصور بالکل فراموش ہو چکا ہے۔ تو یہ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ جس نے تمہیں پہلی مرتبہ عدم سے ہستی عطا کی ہے، تمہیں نیست سے ہست میں لے کے آیا ہے، وجود عطا کیا ہے، اور وہ مالک اس بات پہ قادر ہے کہ تمہیں اس دنیا سے ایک دفعہ موت دے کر پھر دوبارہ زندہ کر لے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو گویا انسانوں کے سمجھنے کے لیے اس میں بڑی نشانیاں ہیں۔ اس سے آگے چل کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 261 آیت میں اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے والوں کی مثال بیان فرمائی ہے۔ اخلاص اور الہیت کے ساتھ جو مال خرچ کیا جاتا ہے، انفاق فی سبیل اللہ کی اللہ کے ہاں بڑی قدر و منزلت ہوتی ہے۔ جو لوگ اپنا مال خرچ کرتے ہیں ریاکاری کے لیے، ان کی نیکی ضائع ہو جاتی ہے، اور جو مال خرچ کرنے کے بعد احسان جتلاتے ہیں تو ان کی بھی یہ نیکی ضائع ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو یاد دہانی کروائی ہے، تنبیہ کی ہے کہ اگر تم اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا چاہتے ہو تو اخلاص اور للہیت کی خاطر کرو، اللہ کی رضا کے لیے، کوئی دکھلاوا نہیں ہونا چاہیے، کوئی ریاکاری نہیں ہونی چاہیے، اور کسی کے اوپر احسان نہ ہو، تو پھر وہ تمہارا مال، وہ تمہاری نیکی اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول ہوتی ہے۔ محترم ناظرین، آگے چل کر 282 آیت یہ مالی معاملات کے حوالے سے بڑی تفصیلی آیت ہے۔ آج ہمارے ہاں بہت ساری خرابیاں ایک دوسرے کو لین دین سے جو پیدا ہوتی ہیں، بھائی بھائی کا دشمن ہو جاتا ہے، لیتے ہوئے ہم بہت ساری چیزیں طے کرنا چھوڑ دیتے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ میرا بھائی ہے، یہ عزیز ہے، چچا ہے، تایا ہے، میں اس کے ساتھ یہ چیزیں لکھوں کہ میں ان شرائط پہ تمہیں یہ قرض دے رہا ہوں اور ان شرائط پہ میں تجھ سے واپس لوں گا۔ تو احباب، اگر ہم اللہ کی بات کو مان لیں، اللہ کے احکامات کو اپنے پیش نظر رکھیں، تو پھر کوئی بھی مسئلہ ہمارے ہاں پیدا نہیں ہو سکتا۔ یہ آیت نمبر 282 میں اللہ رب العزت نے تجارت اور مالی لین دین کے جو معاملات ہیں ان کو بڑی تفصیل کے ساتھ اس کے اصول وضع کر دیے ہیں کہ جب تم لین دین کا معاملہ کرو اس کو دستاویزی شکل میں تم مرتب کر لیا کرو، اور جب دے رہے ہو تو اس کی واپسی کا وقت مقرر کر لیا کرو، یہ کوئی قباحت والی بات نہیں ہے۔ اور جو تم دستاویز تیار کرو گے اس کے اوپر تم 2 گواہ قائم کر لیا کرو کہ اگر کسی ایک شخص کی کوئی غلط فہمی ہوتی ہے تو گواہ اس کی غلط فہمی کو آ کر دور کر دیں۔ یہ جو گواہی کا تصور ہے یہ انسان کو ڈی ٹریک سے ہونے سے بچانے کے لیے ہے، انسان کے مغالطے سے اس کو بچانے کے لیے ہے، اور انسانوں کے مابین جو تعلقات ہیں
ان کو مضبوطی کے ساتھ قائم اور دائم رکھنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے یہ معاملات ہمیں تعلیم فرمائے ہیں۔ جس کو قرض دیا جا رہا ہے، اگر وہ اس کی سمجھ بوجھ میں کمی ہے یا پھر وہ کمزور ہے یا اس کے اندر اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ وہ تحریر لکھوا سکے، تو پھر اس کا ولی اس کے لیے تحریر تیار کرے، دستاویز اس کے لیے تیار کریں، اور گواہوں کو جب طلب کیا جائے تو وہ گواہی دینے سے لیت و لال کا شکار نہ ہوں، وہ گواہی دینے سے اجتناب نہ کریں، حق کی گواہی دیں۔ جو لوگ یہ معاہدہ قائم کرتے ہیں، جو اس معاہدے کے پارٹنرز ہیں، ان کی ذمہ داری ہے کہ گواہوں کو پروٹیکٹ کریں، ان کو کسی قسم کا کوئی نقصان نہ پہنچنے پائے۔ تو احباب، اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان اصولوں کو سامنے رکھیں، ان تعلیمات قرآن کو سامنے رکھیں، تو ہمارے بہت سارے معاملات جو لڑائی جھگڑے میں بدل جاتے ہیں، ہم ان سے بچ سکتے ہیں، اپنے معاشرے کو پرامن اور پرسکون معاشرہ بنا سکتے ہیں۔ اس سے آگے چل کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام نبیوں اور رسولوں پر ایمان لانے کا ذکر کیا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ایک نبی کی امت صرف ایک نبی کو مانے گی اور دوسرے نبیوں کا معاذ اللہ انکار کرے گی۔ ایک نبی کا انکار سارے نبیوں کا انکار ہے۔ ہر مسلمان کے لیے لازم ہے کہ جیسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے برحق نبی تسلیم کرتے ہیں، جناب عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ کے نبی تسلیم کریں۔ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسولہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ یہ ہمارے ایمان کے عناصر ہیں، یہ ہمارے ایمان کے ارکان ہیں۔ ان میں سے اگر کوئی ایک بھی مس ہوتا ہے تو ہمارا ایمان متحقق نہیں ہوتا۔ ایمان کے متحقق ہونے کے لیے ان میں سے ہر ایک کو ماننا اور تسلیم کرنا لازم اور ضروری ہے۔ آگے چل کر سورہ بقرہ کی آخری آیات طیبات ہیں، جن کے بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ جس گھر میں 3 دن تک سورہ بقرہ کی آخری آیات لگاتار پڑھی جائیں، شیاطین اس گھر کے قریب نہیں آ سکتے، شیطان اس گھر کو چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں۔ اور آپ کا ارشاد مبارک ہے کہ سورہ بقرہ کی آخری آیات خود بھی سیکھو اور اپنی خواتین کو بھی سکھاؤ، کیونکہ قرآن کے علاوہ یہ بہترین حمد و ثنا اور بہترین دعا بھی ہیں۔ تو احباب، یہ جو آخری آیات طیبات ہیں، کوشش کیا کریں کہ رات کو سونے سے پہلے آپ ان آیات طیبات کی تلاوت کیا کریں، ان کو یاد رکھیں، اپنے گھر میں ان کو پڑھیں گے تو آپ کا گھر بہت ساری پریشانیوں سے، ناچاکیوں سے اور گھریلو جھگڑوں سے بچ سکتا ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اب اس سے آگے اسی پارے میں سورہ آل عمران ہے، اور اس کا ترتیب نزول کے اعتبار سے جو نمبر ہے وہ 89 نمبر ہے۔ یہ سورہ مدنی ہے، مدینہ منورہ میں نازل ہوئی، اور اس سورہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقائد اور احکام شرعیہ کو بیان فرمایا ہے۔ عقائد میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کی الوہیت کا ذکر ہے۔ الوہیت عیسیٰ اور تثلیث کے عقیدے کا رد کیا گیا ہے کہ جو لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معاذ اللہ معبود یا خدا کا بیٹا مانتے ہیں، اس سورہ مبارکہ میں اس کا رد کیا گیا ہے۔ اس سورہ مبارکہ کا نصف حصہ عیسائیوں کے باطل عقائد کے رد میں وارد ہوا ہے، جبکہ 1/3 حصہ یہودیوں کے قبائح اور ان کے جرائم پر مشتمل ہے کہ یہودیوں میں کون کون سے جرائم در آئے تھے، کون سی خرابیاں ان کے اندر پیدا ہو چکی تھیں، اور اس کے ساتھ احکام شرعیہ میں سے فرضیت حج کا ذکر بھی اس سورہ مبارکہ میں ہے، جہاد کا ذکر بھی اس سورہ مبارکہ میں ہے، اور سود کی حرمت اور سود کے گناہ کا ذکر بھی اس سورہ مبارکہ میں ہے، اور آخر میں چل کر منافقین کی زجر و توبیخ کا بیان کیا گیا ہے اور ان کے لیے سزاؤں کو بیان کیا گیا ہے۔ ناظرین کرام، سورۃ آل عمران میں اگر ہم دیکھیں تو اسی سورہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عالم میثاق میں جو انبیاء سے ایک وعدہ کیا تھا، وہ بھی اسی سورہ مبارکہ میں اس پارے کے آخر میں جا کر ذکر کیا ہے۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُم، یہ اس سورہ مبارکہ کی 81 نمبر آیت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عالم ارواح میں تمام نبیوں سے ایک عہد لیا تھا
کہ جب تمہیں نبوت و رسالت سے، کتاب و حکمت سے سرفراز کر کے دنیا میں بھیجا جائے، اور پھر میرا رسول آ جائے تمہاری نبوت و رسالت کی تصدیق کرنے والا، تو تم ضرور برضرور میرے محبوب پر ایمان بھی لاؤ گے اور ان کی مدد بھی کرو گے۔ تو احباب، یہ سورہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے میثاق میں انبیاء کے اس وعدے کا تفصیل سے یہاں پہ ذکر کیا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کے سفر کے دوران جناب سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر جناب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء اور رسل نے مسجد اقصیٰ میں حضور کے پیچھے نماز پڑھ کے اس آیت میں جو وعدہ کیا تھا اس وعدے کی تکمیل کی ہے۔ یہ آج کے احکامات تھے پارہ نمبر 3 کے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔